قرآن و سنت کی روشنی میں منزل کی جانب سفر، قاری محمد حنیف ڈار کے ساتھ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ ہمارے ایک کرم فرمائے جن کا غالب کمال کے نام سے چینل ہے، اب یہ نہیں پتہ مجھے کہ ان کا نام ہے یا انہوں نے چینل کا نام رکھا ہوا ہے، اکثر و بیشتر اسلام کے بارے میں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، بات کرنے کا جو فطری اور نارمل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس موضوع پہ بات کر رہے ہوں اس موضوع کے یا اس معاملے کے یا اس سبجیکٹ کے ماہرین جو ہوتے ہیں وہ پینل میں موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ آئین سے متعلق بات کر رہے ہیں تو آئینی امور کے جو ماہرین ہیں وہ اس میں دو چار بیٹھے ہوں گے۔ کوئی جوڈیشری سے متعلق کوئی مسئلہ ہے تو آپ کو نہ صرف وکیل بلکہ وکیل بار کونسلوں کے جنرل سیکرٹری اور ان کے صدور، ان کے جو عہدیدار ہوں گے ان کو آپ پینل میں دیکھیں گے۔ اسی طریقے سے اگر فوج سے متعلق کوئی اسلحے کی خریداری کا معاملہ ہے یا اسلحے کا کمپیریزن کرنا ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان تو اس میں ریٹائرڈ فوجی جرنیل ہوں گے جو ان چیزوں سے واقف ہوں گے۔ لیکن یہ جو منکرین خدا ہیں جن کے نزدیک خدا جو ہے وہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے اور کائنات بس ایسے ہی بن گئی ہے خود سے ہی، یہ لوگ آپس میں مکالمہ کرتے ہیں جیسے بندہ اپنے آپ کے ساتھ بات کرتا ہے نا، اس طرح سے خود ہی بیٹھے ہوتے ہیں، خود ہی الزام لگاتے ہیں، خود ہی مدعی ہوتے ہیں اور خود ہی جج ہوتے ہیں اور خود ہی جوری ہوتے ہیں اور خود ہی فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ کبھی بھی چینل پر کسی معقول بندے کو لے کر یہ نہیں بیٹھتے، اور میں نے کوئی سنجیدہ قسم کی کوئی تنقید بھی نہیں دیکھی ان کے یہاں۔ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں یہ۔ مجھے سالوں پہلے کسی بندے نے بتایا تھا کہ یہ آسٹریلیا سے کام کرتے ہیں اور یہاں ہیں، اور میں نے ان سے آپ کا ذکر کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کا ان کے ساتھ مکالمہ ہو، تو میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ یہ میرا ای میل ہے اور یہ میرا فیس بک آئی ڈی ہے، یہ ان کو دے دیں، انہوں نے جو بات مجھ سے کرنی ہے وہ کر لیں۔ اس کے بعد ان کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں ہوا میرے ساتھ۔ ایک دو پروگراموں میں میرا ذکر انہوں نے کیا اور کچھ یوں ظاہر کیا کہ جیسے جو چیزیں وہ کہہ رہے ہیں میں بھی ان کا قائل ہوں یا قائل ہوتا جا رہا ہوں۔ یہ ایک خوش فہمی ہو سکتی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اپنے ہر پروگرام میں مجھے لے کے چلیں، مجھے اپنے پینل میں رکھا کریں اور میری موجودگی میں پھر یہ سوال کریں اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور میں پھر انہیں جواب دوں گا۔ یہ ہے طریقہ مکالمے کا۔ آج ان کا ایک پروگرام کا تھوڑا سا حصہ، بلکہ ہیڈنگ اس کی کہ مریخ پہ قبلہ کس طرف ہوگا۔ اب آپ اندازہ کریں ان کی ذہنی صلاحیت کا کہ یہ ایک فرضی سوال کر کے اور پھر اس کا جواب دیں گے اور گھما پھرا کے اور پھر خود سچے اور اسلام کو جھوٹا ثابت کر کے یہ پروگرام ختم کر دیں گے۔ جو بندہ بحث مباحثہ کرے گا اسے میوٹ کر دیں گے۔ پہلی بات یہ کہ قیامت تک ایسا کوئی مسئلہ نہیں آ سکتا کہ جس کا حل اسلام نے نہ بتایا، یعنی اسلام نے روکا ہی نہیں ہے، اسلام نے اس کا رستہ نہیں روکا۔ جو لوگوں کو رستہ ملتا جاتا ہے وہی اسلام کا رستہ ہے، اس لیے کہ کائنات جو بھی ہے وہ جہاں تک بھی آپ جائیں گے، جب اللہ پاک نے کہا تھا کہ دیکھو آسمان کی طرف، پھر دیکھو، دوبارہ نظر دوڑاؤ، تمہیں کوئی کمی بیشی نظر آتی ہے، تو وہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے۔ وہ دیکھیں کائنات کو، اور دیکھنے سے مراد اس کھلی آنکھ سے دیکھنا نہیں، وہ خوردبین سے دیکھیں، دوربین سے دیکھیں، ہبل سے دیکھیں، وہاں مشن بھیج کے دیکھ لیں، وہاں انہیں خدا کی نشانیاں ملیں گی۔
اللہ پاک نے دھمکی دی کہ میں اگر چاہوں تو زمین سے یہ سارا پانی غائب بھی کر سکتا ہوں. وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. ہم اس پانی کو لے جانے پر بھی قدرت رکھتے ہیں. بندہ کہ 90% پانی ہے زمین کے اوپر، کیسے پانی جو ہے وہ غائب ہو جائے گا؟ لیکن جب آپ مریخ پہ پہنچے تو آپ نے کیا دیکھا؟ چاند پہ پہنچے تو آپ نے کیا دیکھا؟ کہ وہاں پانی تھا، پھر اللہ لے گیا اس کو. وہی اللہ، آپ کو نشانی مل گئی نا، اس دھمکی کا ثبوت مل گیا نا کہ اللہ اگر چاہے، اگر باقی سیاروں سے لے گیا ہے تو یہاں سے بھی پانی لے جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ ہے اللہ کے سائنس. تو کائنات جو ہے یہ ورک آف گاڈ ہے، اور قرآن ورڈ آف گاڈ ہے. وہ اللہ کا قول ہے، کائنات اللہ کا فعل ہے، اور اللہ کے قول و فعل میں تضاد ممکن نہیں ہے. یہ تو عام بندے کے قول و فعل میں بھی تضاد ہو تو ایک عیب ہے، کجا یہ کہ وہ خدا ہو. سائنس جہاں تک جائے گی وہ میرے رب کی صداقت کا اعلان کرے گی. اللہ پاک نے پہلے ہی کہہ دیے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یبین لہم انہ الحق. یہاں تک کہ آفاق میں بھی ہم انہیں دکھائیں گے، یعنی ہاریزنز کے اندر، آسمانوں کے اندر اپنی آیات دکھائیں گے. جیسے قرآنی آیات ہیں نا، اسی طرح کونی آیات ہیں. یونیورسل سائنس آف گاڈ، اللہ کے وجود کی نشانیاں. حتی یتبین لہم انہ الحق، یہ واضح ہو جائے گا انہیں وہ دیکھ کے کہ وہ ہے. جہاں بھی تم پہنچو گے، یعنی تم ایکسپلور کر کے ڈاکٹر بن جاتے ہو، پروفیسر بن جاتے ہو. جس نے بنائی ہیں اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اللہ پاک نے انسان کی اس چھوٹی سی زندگی میں اس کی اخلاقیات درست، ایتھکس پہ بات کی ہے. اللہ کے وجود پر ایمان رکھو، اس کے احکامات کی نافرمانی مت کرو، جس چیز سے روکتا ہے رک جاؤ، جس چیز کا حکم دیتا ہے اس کو ادا کرو. سچ بولو، کسی کا حق نہ کھاؤ، جھوٹی گواہی نہ دو، بدکاری مت کرو، وفا شعار رہو، شکر گزار رہو، کفران نعمت مت کرو، پڑوسیوں اور یتیموں اور غریبوں اور بیواؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پورا تولو اور سچ بولو. جو تم سلوک اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی کے ساتھ بھی وہی اختیار کرو. یہ چند روزہ زندگی ہے، اس میں جب ایک بندہ مر جاتا ہے تو اس کا چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے. اس کے کام کو لے کے آگے کوئی نہیں چلتا، یعنی وہ بندہ جو ہے وہ بات ختم ہو گئی ہے. آپ کے وہ جو رائٹ برادران تھے جنہوں نے جہاز بنایا تھا، وہ مرے تو ان کا عمل ختم نہیں ہوا، وہ چلتا رہا. کچھ ایک اور جو ہے وہ پارٹی اٹھی، کچھ لوگ اٹھے اور انہوں نے اس کے کام کو آگے بڑھایا، اور آج آپ جیٹ اور پتہ نہیں کیا کیا بنا رہے ہیں. سائنس میں ایسا ہوتا ہے. دین میں انفرادی معاملہ، بندہ مرتا ہے تو اس کی کتاب جو ہے وہ کلوز ہو جاتی ہے، اور اب اسے اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی. اب اس چھوٹی سی عمر کے لیے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک اس وقت یہ سارے کٹے کھول دیتا، وہ مریخ کی کہانیاں بیان کرتا ہے نہیں، اور یہ بتاتا کہ وہ اتنے جو ہے وہ لائٹ ایئرس دور فلاں گلیکسی ہے اور فلاں گلیکسی ہے اور میں نے بنائی. وہ جو سامنے جو ان کے اندر نبی پیدا ہوئے، ان کے اندر رہے ہیں، کھیلے کودے ہیں، پلے ہیں، وہ ان کو نہیں مان رہے، اپنی زبان میں نازل ہونے والی کتاب کو نہیں مان رہے، اور اب اللہ پاک ان کو لگا دیتا ٹرک کی بتی کے پیچھے، اور اپنے جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ مشہوریاں کرنے کے لیے ایسی ایسی کہانیاں انہیں سناتا اللہ پاک یونیورسز کی کہ وہ حیران پریشان ہو جاتے اور پھر مر جاتے. اس چھوٹی سی زندگی میں یہ وہ چیزیں ہیں جو آتی جاتی رہتی ہیں. وہ مر گئے، بعد میں آئے گے سانس کی چیزیں. پہلا علم جو آدم علیہ السلام کی مٹی میں رکھا گیا ہے وہ علم الاسماء ہے. وہ ان کے اندر موجود، وہ ان کے اندر پلے سٹور کے اندر موجود ہے. مذہب کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. پیناڈول آپ کھائیں گے، وہ مسلمان کھائے یا ہندو کھائے یا سکھ کھائے یا عیسائی کھائے یا دائریا کھائے، اس کے سر کے درد کو آرام آ جائے گا. پین کلر ہے. بے ہوشی والا انجیکشن دینا ہے، وہ ہندو کو دیا جائے، سکھ کو دیا جائے، عیسائی کو دیا جائے، دائریے کو دیا جائے، جس کو بھی دیا جائے وہ بے ہوش ہو جائے گا. یہ سائنسی چیزیں ہیں نا، ان کا مذہب کے ساتھ تعلق نہیں ہے. یہ جو بھی اس پر محنت کرے گا
وہ اس کو حاصل ہو جائے گی. جو بھی یہ کام کرے گا، اس پہ محنت کرے گا، وہ بھی آدم کا بیٹا ہے، لہذا اس نسبت سے وہ ایپ اس کے اندر موجود ہے یا پلے سٹور اس کے اندر موجود ہے، وہ وہاں سے وہ چیزیں نکال کے انسٹال کر سکتا ہے. شریعت نے اسے منع نہیں کیا. قرآن نے کہا سیرو فی الارض فانظروا، زمین میں جاؤ اور آنکھیں کھولو. اقبال نے کہا نا، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. کون ہے یہ جس نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، اپنے وقت پہ ہو جاتے؟ تو یہ کہنا کہ جو زمانے میں یہ کیوں نہیں بتایا، نبی نے پیٹرول کے بارے میں کیوں نہیں بتایا، نبی نے فلاں چیز کے نیگیٹو پازیٹو جو ہے وہ اس کے بارے میں نارتھ اور ساؤتھ پول کے بارے میں کیوں نہیں بتایا، اور ان علاقوں میں جہاں 6 مہینے رات رہتی ہے 6 مہینے دن رہتا ہے وہاں نماز پڑھنے کے بارے میں کیوں نہیں بتایا، اور روزے کے بارے میں کیوں نہیں بتایا. عجیب عجیب یہ حرکتیں ہیں. جو وہاں والے ہیں، وہاں جو رہتے ہیں لوگ، وہ روزے رکھ رہے ہیں، انہیں تو کوئی تکلیف نہیں، وہ روزے بھی رکھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ترتیب مل گئی ہے انہیں تو رکھ رہے ہیں نا. اسی طرح جب مریخ پہ پہنچیں گے، اب نماز پڑھیں گے تو قبلہ بھی ہمیں مل جائے گا. یہ جو قبلہ ہے نا، یہ عمارت کا نام نہیں ہے. یہ عمارت آج ٹوٹ بھی جائے، اس کو آپ زمین تک کھود، نیچے 2 کلومیٹر تک بھی کھود دیں، یہ جہاں تک زمین نیچے ہے وہاں تک بھی یہ قبلہ ہے، اور آسمانوں تک بھی چاہے کتنے لائٹ ایئرز گزر جائیں سفر کرتے ہوئے، جہاں بھی آپ پہنچیں گے قبلہ یہی ہے. اس کی فضا بھی قبلہ ہے، اس کی خلا بھی قبلہ ہے. یہ مقام ہے، یہ گھر نہیں ہے، یہ مکان نہیں ہے. اس مقام کو قبلہ، اس کی طرف منہ کرنا ہے. جہاں بھی جاؤ گے تم، وہاں تمہیں مل جائے گا یہ کتنی ڈگری پر ہے. مریخ والوں کو بھی مل جائے گا. وہ مقام جو ہے انہیں پتا ہوگا کہ کہاں ڈگری مل جائے گی. تم جا تو صحیح یار، وہاں پہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس لیے بہت پہلے سے علماء یہ کہتے آ رہے ہیں کہ بیت اللہ کی، یہ بیت المعمور تک، آسمانوں تک جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں وہاں تک یہ قبلہ کام کرتا ہے. یہ عمارت گرے پھر بنائی جائے پھر اٹھائی جائے، یہ عمارت قبلہ نہیں ہے. قبلہ وہ مقام ہے جہاں پہ یہ عمارت بنی ہوئی ہے، نشانی کے طور پہ کہ یہاں وہ مقام ہے. اب باڑ لگاتے ہیں نا، یہ پتھروں کی ایک باڑ لگائی گئی ہے اس مقام پر یہ بتانے کے لیے کہ یہ مقام قبلہ ہے، اور یہ خلا تک قبلہ ہے، جہاں تک خلا جاتی ہے منہ اسی کی طرف ہوگا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ علم الاسماء جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے دیا، آدم علیہ السلام کو دیا، اور وہ ان کے اندر رکھا. یہ علامہ یہ بھی ہے کہ ان کے اندر رکھ دیا گیا. کیونکہ علامہ الاسماء تو وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو سکھایا پڑھایا، علامہ، اور فرشتوں کو تو نہیں پڑھایا. تو فرشتے بیچارے کیا جواب دیتے؟ آدم نے جواب دینا تھا جن کو پڑھایا تھا. فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. ان کو بھی سکھایا تھا، لیکن ان کو وہ سکھایا تھا جو ان کا کام تھا، جو انہوں نے کرنا تھا، جو ان کے شایان شان تھا، جو ان کی فیلڈ کی چیز تھی. ان کے اندر وہ، ان کے پلے سٹور میں وہ چیز تھی. وہ سبحان اللہ الحمدللہ تسبیحات ہی ہیں. آدم کے اندر وہ رکھا تھا. اسی لیے ان کو بتایا کہ آدم جو ہے یہ وکھری چیز ہے. علم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. اور جب وہ فیل ہو گئے. لیکن یہ جو کتاب ہے نا، جو اللہ کا کلام ہے، جو علم الہدا ہے، یہ اندر نہیں تھا. اس لیے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، جب آئے گا تمہارے پاس، آئے گا وہ، کوئی لے کر آئے گا. علم الاسماء کوئی لے کر نہیں آیا، وہ اندر ہے. تو یہ 2 علم ہو گئے ایک ہی رکوع کے اندر. ایک علم الاسماء ہو گیا، دی نالج آف فزیکل سائنسز، اس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہ
محنت کرنے والے کے لیے. اور علم الہدا، دی نالج آف نارمیٹو سائنسز، اخلاقیات کا علم، وہ انسان کو حیوان سے الگ کرتا ہے، ممتاز کرتا ہے. لہذا اس کے بارے میں فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایات آئیں گی، جن لوگوں نے بھی ان ہدایات کو فالو کیا انہیں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا. تو علم الاسماء جتنا بھی ترقی کرے، جہاں بھی پہنچے، آپ نے فنگر پرنٹس کے بارے میں معلوم کر لیا کہ یہ ہر بندے کے اپنے الگ ہیں. اب آپ ڈی این اے تک پہنچ گئے، آپ کو پتہ چلا ڈی این اے بھی ہر آدمی کا اپنا ہے. اور یہ کہ وہ ایک پوری نسل بیان کر دیتا ہے. یہ تحریریں کس نے لکھی ہیں انسان کے اندر؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ خود بخود بن گئے ہیں؟ میرا یہ ان منکرین خدا سے یہ سوال ہے کہ تم خود بنے ہو؟ تم نے ماں کے پیٹ میں خود ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے خود کو بنایا ہے؟ یہ ڈی این اے تم نے کاپی پیسٹ کیا ہے؟ ام خلقوا من غیر شیء، تمہیں تخلیق کرنے والا کوئی نہیں ہے، تم خود بخود تخلیق ہو گئی. یہ کون کہتا ہے؟ یہ سب مانتے ہیں کہ مادہ اندھا بہرا ہے، بے حس ہے، اسے کوئی شعور نہیں، کوئی اختیار نہیں، اس کو جو چاہے گا جس طرح چاہے گا استعمال کر لے گا. تو مادہ تو کسی کے ہاتھ میں ہے. تم خود بنے ہو؟ وہ تو یہ منکرین خدا بھی نہیں کہتے کہ ہم خود بنے. ام ہم الخالقون، یا تم نے کائنات کو بھی تخلیق کیا ہے، جس میں رہنے والے بندوں کو بھی تخلیق کیا ہے، ان سارے سیاروں ستاروں کو بھی تخلیق کیا ہے، یہ گلیکسیز جن کے تم معلوم ہونے کے دعوے کرتے ہو اور بڑی شیخیاں بگارتے ہو کہ اب ہمیں خدا کی ضرورت نہیں، اب ہمیں پتہ چل گیا کہ کائنات کیسے بنی. کیا پتہ چلا ہے تمہیں جو کسی اور کو پتہ نہیں چلا؟ جنہیں پتہ چل رہا ہے وہ تو مسلمان ہوتے جا رہے ہیں. تمہیں کیا پتہ چلا ہے؟ بگ بینگ پہ جا کے ختم ہو جاتے ہو سارے. بس ایک دھماکہ ہوا تھا کائنات، دھماکہ کیا کس نے تھا؟ وہ کس کی پروگرامنگ تھی کہ کون کون سی چیز کہاں جا کے رکی ہے اور کہاں کھڑی ہے اور کون اس کے گرد گھوم رہا ہے؟ یہ کس نے طے کیا تھا مقام؟ تم نے، تمہارے ابا نے، تمہارے دادا نے، تمہارے پردادا نے. تم جتنا پیچھے جاؤ گے وہ سب جب پیدا ہوئے تھے تو یہ کائنات اسی طرح بنی ہوئی تھی. پھر کسی اور کا پتہ بتا دو یار، وہ بھی تم نہیں بتاتے. اسلام کے، قرآن کے بیانیے کے خلاف تمہارے پاس کوئی واضح بیانیہ ہی نہیں ہے سرے سے. اور صرف غالب کمال کے پاس نہیں، بڑے سے بڑے مفکر کے پاس نہیں ہے. وہ کون سی چیز ہے جو تم یہ کہتے ہو کہ آج تمہیں پتہ چلی ہے، اور جب قرآن نازل ہوا تو کسی کو پتہ نہیں تھی؟ ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، نہیں ہماری یہ زندگی بس ایسے کہ ہم جیتے ہیں اور ہم مرتے ہیں اور زمانہ ہمیں مار دیتا ہے. زمانہ ہمیں دہر مار، اسی سے دہریہ بنا ہے نا. تو یہ دعویٰ تم نے آج کیا ہے ڈبل ایم اے کر کے، تم سمجھتے ہو؟ قرآن کے زمانے میں لوگوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا، وہ بھی یہی کہتے تھے. قالوا وما هي الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمنشرین، اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائیں جائیں گے. فاتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، ہمارے باپ دادا لے آؤ اگر تم سچے ہو کہ پھر دنیا اٹھے گی. تو ہمارا باپ دادا ذرا جگا کے بتا دو، ہمیں سیمپل دے دو تاکہ پتہ چلے کہ واقعی دنیا اٹھے گی. تو اگر اس طرح سامنے کر کے دکھا دیا جائے تم کو، جس دن کیا جائے گا اس دن پھر انکار کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. ایمان بھی لگایا اسی کا نام ہے. تو جو بھی تم اعتراض کرو گے تم سے پہلے والے کر چکے ہیں. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے.
تو وہ بھی 2 قیدی منگوائے اس نے، جس کو سزائے موت ہوئی تھی اس کو اس نے چھوڑ دیا اور دوسرے کو مار دیا. اس نے کہا دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں، تو خدا والی تو صرف میرے اندر ہے. ابھی ایسی ایک بندہ یہ کہے کہ میں گھڑی ساز ہوں، میں گھڑیاں بناتا ہوں، اور دوسرے والا جو ہے وہ اندر سے 2 گھڑیاں منگوائے، ایک کو توڑ دے دوسری کو چھوڑ دے اور کہے دیکھو میں بھی گھڑیاں بناتا ہوں. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ذرا بھی دیر نہیں کہا. آپ نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے، ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب. اگر تو بھی خدا ہے تو میرا رب اسے مشرق سے لے کر آتا ہے، سورج کو تو مغرب سے لے. میرے رب نے تو ایک روٹ طے کر دیا نا. اس نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ میں نے طے کیا ہے اور سورج مان رہا ہے. اب اگر تم دعویٰ کر رہے ہو کہ تم خدا ہو تو کل اسے مغرب سے لے آؤ، تمہاری خدائی ثابت ہو جائے. فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو کافر مبہوت ہو گیا. اسی طرح ہم صاحب سے کہتے کیسے پیدا ہو؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. یہ زمین و آسمان اور یہ جتنی بھی گلیکسیز ہیں اور ان کے درمیان فاصلے ہیں اور ان کے درمیان توازن ہے اور ان کے درمیان جناب علی وہ کشش اور فلاں فلاں، یہ سارا کچھ تم نے پیدا کیا ہے. جو آج تم ہمیں بتا کے فگرز اور ڈیٹا ان کا اور ہمیں مبہوت کرنے کی تم کوشش کرتے ہو، یہ تم نے بنایا ہے، تمہارے دادا نے بنایا ہے. کس نے بنایا ہے؟ بغیر بنائے تو یہ بن نہیں سکتا، اس لیے کہ مادے کے اندر اپنے عقل کوئی نہیں ہے کہ وہ یہ ریشو پروپورشن اور یہ تناسب اور یہ نسبت اور یہ ساری چیزیں نازک چیزوں کا خیال رکھے. ریڑھ کی ہڈیوں میں سوراخ کس نے کیا ہے؟ کیبل کس نے جگہ جگہ سے پوائنٹس نکالے ہیں جہاں سے نکلتے ہیں مسلز اور اپنی ایریے میں چلے جاتے ہیں کام کرنے کے لیے. آپ نے، آپ کے ابا نے، آپ کی دائی نے، کس نے بنائی؟ کوئی نہیں بنانے والا. یہ تو ایک بچہ بھی کہہ سکتا ہے خدا کوئی نہیں. اس میں علم والی کیا بات ہے؟ یہ تو جہالت کی بات ہے. تو آج تک میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آج تک کوئی بھی ایسا اعتراض نہیں کیا جا سکا نہ قیامت تک کیا جا سکتا ہے کہ جس کا جواب قرآن نے نہ دیا اور اسے کوٹ کر کے نہ دیا. اور یہ اسی لیے کوٹ کیا گیا تاکہ بعد والے آنے والے یہ نہ کہیں کہ جی ہم سے پہلے کوئی ایسی بات نہیں کرتا تھا، ہم بڑے ارسطو ہیں، ہم نے یہ بات جو ہے وہ کی ہے. صحیح یہی باتیں کرتے. لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم تم پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ تو ہمیں خدا سامنے نہ دکھا دے. اس سے بڑا کوئی اور کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک فرماتا اگر ہم یہ قرآن کاغذ میں لکھا ہوا نازل کریں فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھ سے اس کو چھو کے چیک کریں، یہ پیپر ہے، جادو نہیں ہے، پیپر ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے، تو کہیں گے کہ یہ تو یہ ہماری آنکھیں بند کر دی گئی. یہ تو نہ ماننے والی بات ہوئی نا. اگر یعنی جب بندہ نہ ماننے پہ آئے، آپ دیکھیں گیری ملر نے قرآن کی صداقت پہ ایک بڑی پیاری دلیل دی ہے. یہ ملحدین جب ذکر کرتے ہیں نا سورہ لہب کا، تو کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اللہ گالیاں دیتا ہے اور اللہ بد دعائیں دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے ٹوٹے ہاتھ اس کے اور فلاں فلاں ڈیں گے. لیکن جب کوئی بندہ ہدایت اسے حاصل کرتا ہے نا، اللہ پاک نے قرآن کی مثالوں کے بارے میں فرمایا نا کہ اسی سے بہت ساروں کو ہدایت ملتی ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. بہت سارے ان کو لے کر، اس لیے کہ ان کے اندر رجحان ہی گمراہی کا ہے، وہ ڈھونڈتے ہی عیب ہیں، وہ شک نہ بھی ہو تو شک ڈالتے ہیں، ان کا مشن ہی یہ ہے کہ وہ شک ڈالتے ہیں. تو اس نے کہا کہ محمد نے یہ دعویٰ کیا، یعنی قرآن کی صورت میں، سورہ لہب کی صورت میں، کہ ابو لہب جو ہے یہ جہنم میں جائے گا اور اس کی بیوی. وہ کہتا ہے کہ اگر عقل ہوتی ابو لہب کے اندر تو وہ
کہتا جی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں جی، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں جی، میں متاثر ہو گیا ہوں. اور مسلمان ہونے کے بعد وہ مسلمانوں سے کہتا ہے، یعنی اس سورت کے نزول کے 10 سال تک وہ زندہ رہا ہے ابو لہب. کسی وقت اس کے دل میں خیال آ سکتا تھا کہ بھئی یار یہ جو لکھا ہوا ہے میرے بارے میں جہنم میں جاؤں گا تو میں مسلمان ہو جاتا ہوں. وہ جس کے بارے میں ہماری حدیث کو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ابن سیاد جو تھا وہ عمر فاروق جو قسم کھا کے کہتے تھے کہ یہ دجال ہے، اور وہ مسلمان ہو گیا تھا. حضور نے فرمایا یہودی ہوگا. یعنی کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، تو میں اس بات پہ یقین نہیں رکھتا، یہ فسانہ ہے، لیکن لکھنے والوں نے تو یہ لکھا نا، اور یہ اس کی طرف منسوب بھی ہے کہ ایک دن نکلے ہوئے تھے کہیں کسی غزوے کی طرف، تو کہیں قیام ہوا تو وہ اکیلا بیٹھا تھا، باقی سب ایک جگہ بیٹھے تھے، تو کوئی بندہ اس کے پاس جا کے بیٹھا تو اس نے کہا یار دیکھو یہ لوگ مجھے دجال کہتے ہیں، حالانکہ دجال کے بارے میں حضور نے فرمایا تو یہودی ہوگا، میں مسلمان ہوں. حضور نے فرمایا تو اس کی اولاد نہیں ہوگی، میرے بچے ہیں، بیوی بچے ہیں، اور یہ اور میرا یہ ہے. تو ابو لہب یہ سوچ سکتا تھا کہ میں مسلمان ہو جاؤں، قرآن جھوٹ ثابت ہو جائے، ختم، سارا سلسلہ ہی ختم ہو جاتا. حضور کا دعویٰ کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، وہ ختم ہو جاتی چیز. لیکن وہ مسلمان نہیں ہوا. اس نے قرآن کی صداقت پر مور لگا دی کہ قرآن واقعتاً اللہ کا کلام ہے، اور اللہ اس کے مستقبل کو جانتا تھا کہ یہ ایمان نہیں لائے گا، اور دعوے سے بتا دیا کہ یہ ایمان نہیں لائے گا. جیسے وَلَمْ تُؤْمِنُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہیں کرو گے، ہرگز نہیں، بالکل وہی ہوا، نہیں ایمان لا سکا. اور تبت یدا ابی لہب وتب ثابت ہو گئی. تو گیری میلر کہتا ہے کہ اس نے مسلمان نہ ہو کر جہنم کا رستہ اختیار کر کے قرآن کی صداقت کو واضح کرتے. قرآن کا سب سے بڑا گواہ جو ہے وہ ابو لہب ہے. اگر اس کو جھٹلانا چاہتا تو مسلمان ہو جاتا، نہیں ہوا کیونکہ اللہ جانتا تھا نہیں ہوگا. تو یہ کوئی بات نہیں ہے، اعتراض کرنا کوئی کمال نہیں ہے، اعتراض ہر کوئی کر سکتا ہے. یہ فگر جو بتاتے ہیں فلاں ٹرین جو لوگوں کو متاثر کرنے کے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ بتاؤ نا کہ یہ بنائے کس نے؟ خدا جب نہیں ہے تو کائنات میں یہ کس نے مقرر کیا ہے؟ سورج کا کیلنڈر، سورج کی منزلیں، سورج کی ٹائمنگ، چاند کی ٹائمنگ کس نے مقرر کی؟ آگے پیچھے کیوں نہیں ہوتی؟ کوئی کچھ کے مقابل بتاؤ تو صحیح نا کہ اللہ نے نہیں بنایا، فلاں نے بنایا، مادے نے خود کو بنا لیا. ایسے آپ کا مکان کیوں نہیں بنتا کہ راتوں رات اینٹیں فیصلہ کریں، ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے سو جائیں، اور گارڈر اڑتا ہوا آئے اور اس کے اوپر جو ہے وہ بالے پڑ جائیں اور کنکریٹ اور مکان بن جائے. ایک مکان خود بخود نہیں بنتا، کائنات خود بخود بن گئی. اگر آپ کو فی الواقع ہدایت چاہیے، لیکن آپ متلاشی نہیں ہے نا ہدایت کے. دیکھیں بندہ وقت دیتا ہے، پیسہ لگاتا ہے، تو ایک تو اس لیے ہوتا ہے کہ بندے کو اس وقت کے بدلے میں پیسہ ملتا ہے، تنخواہ ملتی، یا تو یہ سبب ہے، یا پھر فی سبیل اللہ کرتا. وہ آخرت میں وہی اجرت اسے دنیا میں نہیں آخرت میں چاہیے ہوتا ہے، کرتا اجرت کے لیے، یہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، جو اللہ کے یہاں ہے اس کو پانے کے لیے، پیسے کے لیے کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. تم لوگ کس لیے کرتے ہو؟ یہ جو ٹائم تم دے رہے ہو کیوں کرتے ہو؟ فنڈنگ ہے نا، کہیں سے پیسہ ملتا ہے نا. روٹی کھاتے ہو نا تم لوگ، رہتے ہو، مکان کا کرایہ بھی دیتے ہوگے تم.
جن کی ہابی ہوتی ہے نا اس قسم کی، چلیں جی وہ تحقیق کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، وہ اس طرح سے ٹائم نہیں دیتے، فل ٹائم جاب نہیں ہوتا ان کا. یہ فل ٹائم جاب انہی کا ہوتا ہے جن کو باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ فکر نہ کرو، تمہارے معیشت کے ذمہ دار ہم ہیں، اور وہی لے کے تم چل رہے دنیا کما رہے. اگر تم یہ کام اللہ کے لیے کر رہے ہوتے نا، لوگوں کی ہدایت اور خیرخواہی میں کر رہے ہوتے، تمہیں لوگوں کی ہدایت مطلوب ہوتی کہ وہ جہالت سے نکل کر ہدایت پا جائیں، تو تم منہ چھپا کے بات نہ کیا کرو. جو اللہ کی خاطر کرتے ہیں وہ پھر موت سے نہیں ڈرتے، اس لیے کہ جو مومن ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی موت طے کر دی گئی ہے، نہ ایک گھڑی پہلے آئے گی نہ ایک گھڑی لیٹ ہوگی. جو باتیں تم کہتے ہو کہ قاری حنیف ایسی باتیں کرتے ہو، دیکھو نا میں بغیر منہ ڈھکے کرتا ہوں نا سب کے سامنے، اپنا ضلع، تحصیل، گاؤں کی تصویریں، گھر کی تصویریں، میں نے سب کچھ دیا ہوا ہے. مجھے لوگ نہیں مار سکتے. تم دنیا کمانے نکلے ہو بابا، تمہیں نہ انسانوں کی ہدایت مطلوب ہے، تمہیں بس مسلمانوں میں وسوسے ڈالنے کے لیے کھڑا کیا. اگر اس کا بھی تمہیں ڈھنگ نہیں آتا، آپس میں دو بندے لگے رہتے ہو، ایک چھپا ہوا بیٹھا ہوتا ہے اس کی آواز آ رہی ہوتی ہے، ایک تو منہ پہ جناب علی وہ غلاف چڑھا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہو اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں آپس میں، اور دو چار کمنٹ کرنے والے وہی ہوتے ہیں گھوم پھر کے تمہاری جو واہ واہ کرتے ہیں. اللہ اللہ خیر صلاح. میں کہتا ہوں میں ٹائم نکالوں گا، تم اپنے پروگرام میں مجھے زوم پہ لے کے بیٹھا کرو، تم سوال کرو میں جواب دوں گا اسی جگہ، تمہارے لیے نہ صحیح، مجھے پتا تمہیں ہدایت نہیں چاہیے، ان کے لیے کہ جن چند لوگوں کو تم گمراہ کرتے ہو اسلام کے بارے میں، ان کے لیے میں بیٹھوں گا اور تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا، اسی جگہ دوں گا انشاءاللہ، اسی قرآن سے دوں گا جس پر تم اعتراض کرتے ہو. قرآن کا مصنف یہ کہتا ہے، قرآن کا مصنف مجھے بھول گیا کہ پیچھے وہ کیا کہہ کے آیا ہے، قرآن کا مصنف یہ کر رہا ہے. ہم تمہیں سے بتائیں گے کہ قرآن کے مصنف نے وہاں کیوں یہ کہا ہے اور یہاں قرآن کا مصنف یہ کیوں کہہ رہا ہے. ہم سے پوچھو نا. غیروں سے کہی تم نے، غیروں کی سنی تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، تسلی کر دیتے تمہاری. تو میرا آپ کو چیلنج ہے، گزارش بھی ہے، عرض بھی ہے کہ مجھے اپنے پروگرام میں لے کر بیٹھا کرو، وہ رات ہو دن ہو، یہ میری ذمہ داری ہے ٹائم نکالنا، میں کیسے اپنے ٹائم کو ایڈجسٹ کرتا ہوں. ٹائمنگ فکس کرو میرے ساتھ کہ کب پروگرام کرنا ہے، میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا اس پروگرام، اور پھر مزہ آئے گا. اکیلے دوڑ کے پہلے نمبر پر آنا تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے نا. تو یہ بات یاد رکھیں. آپ نے ایک دو ویڈیوز میں میرا ذکر کیا تو میں نے کہا کہ اب آپ سے بات کر ہی لی جائے براہ راست. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.